بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام سے پہلے کا نام مابا تھا۔ والد کا نام بوزخشان تھا، جو اصفہان فارس کے نواحی بستی جئی کا سردار تھا۔ بوزخشان دربار ایران میں بڑا رسوخ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بڑا ذمہ دار تھا بلکہ ایک بڑے آتش کدے کا بھی محتمم تھا۔ اگرچہ مابا کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ بہت سادہ اور خاموش طبع تھا۔ مابا اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے میں آگ جلانے میں مصروف رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ایک دن والد نے مابا کو کھیتوں میں کسی ضروری کام سے بھیجا۔ فرما بردار بیٹا فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک گرجا تھا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ مابا ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بپتسمہ دے کر دین مسیح میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق پانے کی آرزو بڑی شدید تھی۔ اس نے عیسائیوں سے پوچھا، دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا مرکز ملک شام میں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب مابا گھر پہنچا تو والد کو بتایا کہ وہ دن بھر ایک گرجا میں رہا اور اسے ان کا مذہب بہت پسند آیا۔ یہ سن کر والد بہت سیخ پا ہوئے اور مابا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں بند کر دیا۔ مابا نہایت حوصلے سے تکلیف برداشت کرنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے مطلع کرنا۔ کچھ دنوں بعد شام سے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ایران آئے تو مابا نے کسی طریقے سے بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے لوگوں سے وہاں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا پتہ دریافت کیا اور اس کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اپنے دین کی تعلیمات سے سرفراز فرمائیں۔ وہ عیسائیوں کا لارڈ بشپ، پادریوں کا سردار تھا۔ اس نے درخواست قبول کرتے ہوئے مابا کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری ایک ریاکار شخص تھا، ظاہری زندگی میں نہایت زاہد اور اندرون خانہ عیش و عشرت کا دل دادا اور مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ مر گیا تو مابا نے اس کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگ سخت ناراض ہوئے، تاہم انہوں نے ایک عابد اور زاہد پادری کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پادری نے بھی حق کی تکلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا سے کہا کہ تم میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں فلانا شخص دین مسیح کا سچا پیروکار ہے۔ مابا موصل پہنچ کر اس شخص سے تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت، کچھ عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ اس نے مابا کو وصیت کی کہ تم فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا، میرے علم کے مطابق وہی اس وقت دین حق پر کاربند ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے۔ مابا نے نصیبین پہنچ کر اس مرد پاک باز کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ جب اس شخص کی موت سر پر آئی تو مابا کو اس نے بتایا کہ جس نور حق کی تمہیں تلاش ہے وہ اموریہ میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ اموریہ پہنچ کر مابا نے اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ مابا اس کی صحبت میں دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ غذا کے حصول کے لیے اس نے کچھ بکریاں خرید لی جن کے دودھ سے وہ غذا حاصل کرتا۔ جب اموریہ کے اس لارڈ بشپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا کو بلا کر کہا، اے حق کے متلاشی، اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں غرق ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں، البتہ اس نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔
جو دین حنیف کو زندہ کرے گا وہ عرب میں اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں حاضر ہونا۔ مابا اس شخص کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہر وقت اس جستجو میں رہنے لگا کہ کسی طرح عرب کی سرزمین پر پہنچا جائے۔ آخر ایک دن اس کی دلی مراد پوری ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ مابا نے ان سے درخواست کی کہ اس کے مال مویشی اپنے قبضے میں لے لو اور اسے ساتھ لے چلو۔ قافلہ والے رضامند ہو گئے۔ جب قافلہ وادی القرا میں پہنچا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار ملنے آیا جو یثرب مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی نے مابا کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یثرب پہنچ کر مابا نے جب کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر اس راہب نے کیا اور جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آخر وہ ساتھ بھی آ گئی جس کا مابا کو انتظار تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ قبا میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے فوراً وہاں جانا چاہا لیکن مالک نے اجازت نہ دی۔ کچھ دنوں بعد موقع ملا تو مابا کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی، اے خدا کے برگزیدہ بندے، یہ چند اشیاء میں صدقے کے لیے رکھی تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ غریب الوطن ہیں، لہٰذا انہیں قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی لیکن خود اس میں سے نہ لیا۔ مابا نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ آپ صدقہ خود استعمال نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر کچھ خوراک لے کر مابا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی حصہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، تاہم ابھی وہ مہر نبوت کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ چند دنوں بعد مابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پشت اطہر کی جانب منتظر رہا، کسی وقت کپڑا ہٹے تو مہر نبوت کا نظارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مابا کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پشت مقدس سے کپڑا ہٹا دیا۔ مابا نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے بعد مابا نے جستجوئے حق کے تمام مراحل ابتدا سے آخر تک بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داستان تمام صحابہ کو بھی سنوائی۔ مابا مشرف با اسلام ہو گئے تو نبی اکرم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا۔ اسی دن سے مابا سلمان فارسی کے